ناظرین، 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے یہ بہت واضح ہو چکا تھا، غزہ کی پٹی میں کوئی جگہ اسرائیلی جارحیت سے محفوظ نہیں۔ پھر بھی اسرائیلی انتباہ کے بعد لاکھوں فلسطینی اس امید سے رفح کی طرف منتقل ہوئے تھے کہ شاید بمباری سے بچ جائیں، لیکن اب چونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی جانب سے رفح کو حماس کا آخری گڑھ قرار دیے جانے کے بعد اسرائیل نے وہاں بھی فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، تو خدشہ ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے حالات مزید مشکل ہو جائیں گے۔ یہاں موجود لوگ پہلے ہی خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات سے کافی حد تک محروم ہیں۔ رفح 7 اکتوبر 2023 سے پہلے ہی غزہ کے سب سے زیادہ گنجان آباد شہروں میں سے ایک تھا، جہاں 23 مربع میل کے اندر تقریباً 2,80,000 افراد رہائش پذیر تھے۔ اب اس میں تقریباً 14 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں، اور مقامی حکام کے مطابق یہاں 4 مربع میٹر خالی جگہ ملنا بھی مشکل ہے۔ محدود علاقے کے اندر اتنے زیادہ لوگوں کی موجودگی میں کسی بھی قسم کے زمینی یا فضائی عسکری آپریشن کی آبادی پر انتہائی سنگین اثرات ہو سکتے ہیں۔ رفح پر اسرائیلی جارحیت سے سب سے بڑا خدشہ انسانی امداد کی فراہمی کا ہے، جس میں پہلے ہی بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں۔ اس وقت انسانی امداد کی ترسیل کے لیے صرف 2 بارڈر کراسنگ ہیں۔ مشرقی مقبوضہ بیت المقدس میں قائم نارویجن ریفیوجی کونسل کی کمیونیکیشن ایڈوائزر شائنالو نے ٹائم میگزین کو بتایا، اگر رفح میں لڑائی ہوئی تو اس سے امدادی کارروائیوں میں شدید رکاوٹ آئے گی۔ بین الاقوامی ریسکیو کمیٹی میں ایمرجنسیز کے نائب صدر باب کچن نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں کہا تھا، اگر لڑائی میں نہ مارے گئے تو خطرہ ہے کہ فلسطینی بچے، خواتین اور مرد بھوک یا بیماری سے مر جائیں گے۔ بدترین اسرائیلی جارحیت کے دوران بین الاقوامی برادری سیز فائر اور قیدیوں کی رہائی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جس سلسلے میں پیر کو امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم نے کہا، ہم رفح پر اسرائیلی حملے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس سے مزید انسانی تباہی ہوگی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے رفح میں دھکیلے گئے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے صورتحال پہلے ہی ناقابل برداشت ہے۔ ہم مزید ایسا نہیں ہونے دے سکتے، ہم اب دیر پا سیز فائر کی ضرورت ہے، یہ جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے مقدس مقامات میں انتہا پسند آبادکاروں کا مسلسل اضافہ اور غیر قانونی بستیوں کی توسیع سے پورے خطے میں بدامنی پھیل جائے گی۔ فلسطینیوں میں بہت سے معصوم شہری اور بچے ہیں، جن میں ہزاروں بچے بھی شامل ہیں، اور لاکھوں لوگوں کو خوراک، پانی یا دیگر بنیادی سہولیات حاصل نہیں۔ پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے رفح میں اسرائیل کی حالیہ بمباری اور جارحیت کو قابل افسوس اور بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے معصوم فلسطینیوں کے خلاف تشدد کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ ادھر چین نے بھی منگل کو اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غزہ کے شہر رفح میں اپنی فوجی کارروائی جتنی جلدی ممکن ہو روک دے، اور متنبہ کیا کہ اگر لڑائی نہ رکی تو وہاں سنگین انسانی تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ وہ شہریوں کو نقصان پہنچانے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے اقدامات کی مخالفت اور مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ جلد از جلد اپنا فوجی آپریشن بند کرے اور بے گناہ شہری ہلاکتوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے رفح میں زمینی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ رفح میں بھی حماس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر برطانیہ نے رفح میں زمینی آپریشن شروع کرنے کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اسرائیل بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ رفح پر کیسے حملہ کر سکتا ہے۔ رفح آنے والے فلسطینی پہلے ہی 5-6 بار دربدر ہو چکے ہیں، لہٰذا رفح کی صورتحال پر شدید تشویش ہے۔ اس کے ساتھ ہی برطانیہ نے فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ یورپی یونین نے امریکہ کو اسرائیل کی فوجی امداد کم کرنے کا مشورہ دے دیا۔ دوسری جانب خان یونس میں حماس اور اسرائیلی فوج کی جھڑپیں ہوئیں، جس میں القسام بریگیڈ نے قابض فوج پر حملے کے دوران 10 اسرائیلی فوجی مارنے کا دعویٰ کیا۔ جنگی جنون میں مبتلا نتن یاہو نے فوج سے پناہ گزین علاقے رفح پر حملے کا پلان مانگ لیا۔ اسرائیلی ایئر فورس 7 اکتوبر سے اب تک F-15، F-16 اور F-35 فائٹر جیٹس کے ذریعے 22,400 فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، جبکہ 57,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ جنوری 2024 میں مشرق وسطی تنازعات میں گرا ہوا تھا۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری تھی، تو دوسری طرف حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر میں بحری جہاز ہائی جیک کر رکھے رہے، جبکہ ایران نے پڑوسی ملک پاکستان سمیت شام اور عراق کی سرحد کے اندر میزائل حملے کیے تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی بڑی لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو اپنی نجی گفتگو کے دوران گالی تک دے دی۔ برطانوی نیوز چینل اسکائی نیوز کے مطابق 2 طرفہ گفتگو کے دوران امریکی صدر بائیڈن اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے اتنے تنگ آ گئے کہ نتن یاہو کو گالی دے دی۔ صدر بائیڈن اسرائیل کو غزہ میں جنگ بندی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن نتن یاہو نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔
اسرائیلی جارحیت کے باعث غزہ میں 28,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ہالینڈ کی عدالت نے حکومت کو اسرائیل کو F-35 کے پرزوں کی فراہمی روکنے کا حکم دے دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہالینڈ کی عدالت کی جانب سے اسرائیل کو F-35 کے پرزوں کی فراہمی بند کرنے کے احکامات فلسطین میں جاری عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیش نظر دیے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر دیا گیا، جس میں عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا گیا۔ گزشتہ سال ہالینڈ میں انسانی حقوق کی تنظیم کی جانب سے حکومت پر اسرائیل کی جانب سے جنگی جرائم میں اسرائیل کا ساتھ دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور آکسفام برانچز کی جانب سے بھی آواز اٹھائی گئی تھی اور نشاندہی کی گئی تھی کہ پرزوں کی فراہمی سے اسرائیل غزہ شہر میں سنگین جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ دوستوں، مشرق وسطیٰ میں مجموعی طور پر حملوں نے بہت سے لوگوں کو چونکا دیا تھا، خاص طور پر پاکستان کو، کیونکہ دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ جواب میں پاکستان نے بھی ایران پر حملہ کر دیا۔ دونوں ممالک نے ان حملوں کو اپنے دفاع کی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ سرحد پار دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان چین نے مداخلت کی اور فریقین سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی۔ جنوری میں ایران کی طرف سے طاقت کا یہ واحد مظاہرہ نہیں تھا۔ ایران نے شام اور عراق کے اندر بھی حملے کیے، جو دونوں اس کے اتحادی ہیں۔ وہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے بھی بے چین دکھائی دیتا ہے۔ حال ہی میں مغربی عراق میں ایک فوجی ہوائی اڈے پر راکٹ اور میزائل حملے ہوئے، جہاں امریکی فوجی تعینات تھے۔ اس حملے میں کئی فوجی زخمی ہوئے۔ ان حملوں کی ذمہ داری ایران کے حمایت یافتہ گروہ اسلامک ریزسٹنس نے قبول کی تھی۔ اس طرح یہ جنگ پورے خطے میں پھیل رہی ہے اور اس کے دور رس نتائج فلسطینیوں کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے برعکس بھارت میں بھی مسلم مخالف تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھارت اور اسرائیل مشترکہ طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک کو زیر عتاب لایا جائے، اور اس کا آغاز قطر سے کر لیا گیا تھا، لیکن اب بھارت اس سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی آج یعنی 13 فروری کو متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ دیگر مصروفیات کے علاوہ وہ ابوظہبی میں 14 فروری کو BAPS ہندو نامی مندر کا افتتاح بھی کریں گے، جس کے بارے میں انڈیا بھر میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ عرب سرزمین پر پہلا ہندو مندر ہوگا۔ اس مندر کا پورا نام پوجا ونواسی اکثر پروشوتم سوامی نارائن سنستھان مندر ہے۔ متحدہ عرب امارات میں انڈیا کے سفیر سنجے سودیر کا کہنا ہے، اگر آپ پچھلے 9 سے 10 سالوں پر نظر ڈالیں تو انڈیا اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات شاید سب سے زیادہ بدلے ہوئے رشتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ رشتہ در حقیقت وزیر اعظم نریندر مودی اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ان کے ویژن اور ان کی رہنمائی میں پروان چڑھا ہے۔ اگر آپ صرف گزشتہ 8 ماہ پر نظر ڈالیں تو یہ مودی کا UAE کا 4تھا دورہ ہوگا۔ اس عرصے میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان پہلے ہی 2 بار انڈیا کا دورہ کر چکے ہیں، لہٰذا یہ ایک بہت ہی خاص رشتہ ہے جو پچھلے 19 برسوں سے مستقل بلندی کی جانب گامزن ہے۔ دوستو، انڈیا کا اس وقت ایک ہی مقصد ہے کہ جتنے بھی مقدس اور اسلامی مقامات ہیں ان کو ہندو تہذیب میں ڈال دیا جائے، اور اس میں وہ بھرپور طریقے سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب اس پروگرام کو اہلن مودی یعنی خوش آمدید مودی کا نام دیا گیا ہے، جو کہ کئی سال قبل امریکہ میں ہونے والے پروگرام ہاؤڈی مودی کو یاد دلاتا ہے۔ اخبار دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق یہ متحدہ عرب امارات میں آباد انڈین شہریوں کا سب سے بڑا پروگرام ہوگا جس سے مودی خطاب کریں گے۔ یہ تقریب مندر کے افتتاح سے قبل منگل کو ابوظہبی کے زید سپورٹس سٹی اسٹیڈیم میں منعقد ہونا ہے۔ اس پروگرام میں شرکت کے لیے 60,000 سے زائد لوگ پہلے ہی رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ شمالی بھارت کی بریڈ باسکٹ ریاستوں پنجاب اور ہریانہ سے کسانوں کو دہلی کی جانب ٹریکٹر چلاتے ہوئے دکھایا گیا۔ اپنے ملک میں کسانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اور ان کے مطالبات پورے نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا میں مندر کھولنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔